نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 100، رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث بنے، اس واقعے نے کوئی سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر ان کو پکڑ سکتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر پہ مہر لگا دیتے ہیں اور وہ کچھ نہیں سنتے۔ ایک سمپل لیسن بتایا جا رہا ہے ہم کو تاریخ سے۔ تاریخ ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے، اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ ہر آنے والا دور، ہر آنے والی قوم پچھلی قوم کے بارے میں یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو معاملات ان کے ساتھ ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ایسا تھوڑی ہوگا، یہ تو اساطیر الاولین ہیں، پرانوں کی پچھلوں کی کہانیاں ہیں، اب نہیں ہونے والا۔ تو قریش کے بھی کان کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ اگر تم نے یہی روش اپنی رکھی تو یاد رکھو کہ اس راستے پر چل کر پچھلوں کا یہ انجام ہو چکا ہے، تم اس راستے پر چلتے رہو گے، تم بھی اسی کھڈے میں گرو گے جس میں کہ وہ گرے تھے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہو تم۔ لیکن جن کے دلوں پر مہر ہوتی ہے واقعی ان کے دل پھر سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل کام دل کا ہوتا ہے، سمجھنا، معاملہ سارا دل کا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے دل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کبھی کوئی گناہ میرے اتنے نہ بڑھ جائیں کہ میرا پھر دل اندھا ہو کے رہ جائے، یا اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہ بچے۔ بہت زیادہ جب دنیا بس جاتی ہے دل کے اندر تو بھی دل اندھے ہو جاتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے فوگ ہو نا، بہت دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو ریئر ویو مرر کام کہاں کر رہا ہوتا ہے گاڑی کا، کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے انسان کو آئینے کے اندر کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو واقعی حقیقت ہے کہ دل وہ آئینہ ہے انسان کا کہ جو اس کو حقیقت دکھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، بہت بڑے بڑے سبق سکھا دیتا ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو علم والا بنائے۔ یاد ہے آپ کو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ علم جب دل پر نازل ہوتا ہے تو دوست ہوتا ہے، اور علم جب خالی ذہن اور عقل کی حد تک رہتا ہے تو وہ بوجھ بن کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہے ہم کو، سمجھا رہا ہے ہم کو، ہم سمجھنے والے بنے۔ تلک القری نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہ قوم ہے جس کے قصے ہم تم کو سنا رہے ہیں، تمہارے سامنے یہ مثالیں ان کی موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو ایک دفعہ وہ جھٹلا چکے تھے وہ دوبارہ اس کو ماننے والے نہیں تھے۔ اسی طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے امتوں کو، لیکن بالآخر جب وہ ریپیٹڈلی ثابت کر دیتی ہیں کہ ہم سبق نہیں لیں گے، پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ اور تلک القری کا جو ذکر کیا گیا کہ یہ بستیاں، ان کے قصے تم کو ہم سنا رہے ہیں، مرادی 5 اقوام ہیں جن کا کہ ذکر پیچھے آ چکا، جن کے حالات بیان کیے گئے۔ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیے جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔ رسول کے آنے سے پہلے بھی کافر اور رسول کے آنے کے بعد بھی کافر رہے، جب تک زندہ رہے ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ پھر دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی عہد نہیں پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ اچھا، اب جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں سے اکثر میں ہم نے عہد ہی نہیں پایا، تو یہ عہد سے کیا مطلب؟
ایک عہد کا ذکر تو ہم خود ابھی سورۃ الاعراف ہی میں پڑھ لیں گے، آیت 172 میں انشاءاللہ. یعنی کہ ایک عہد اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے لیا تھا جب ہماری روحیں بن گئی تھیں. اللہ نے سب کی روحوں کو جمع کر کے، جیسے کہ حدیث میں الفاظ آتے جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے روحوں کے، سب سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا تھا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہ ہیں اس کے اوپر. تو یا تو اس کا ہے کہ وہ بھول گئے سارے کے سارے، یاد ہی نہیں رہا ان کو، تو لگتا ہے جیسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو کہ اللہ بھی ان کا معبود ہے. یا کچھ نے کہا کہ عہد سے مراد ایمان ہے کہ ہم نے کوئی ایمان نہیں پایا ان کے اندر، ایمان ہی کوئی نہیں. یا عہد سے مراد فطری عہد بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فطرت کے اندر نیکی کی اور بدی کی پہچان رکھی ہے، وہ بھی بھول گئے، اپنی فطرت سے ڈسکنیکٹڈ ہے. آبویسلی دیکھیں نا، دل پر مہر لگنا اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی فطرت سے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے. اصل انسان جو ہے وہ دل کی وجہ سے، کسی نے کہا ہے نا کہ مجھے ڈر ہے اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. تو یہ دل جو ہے، دل دراصل روح کا گھر ہے. دل پر مہر لگنا یا دل کا مردہ ہو جانا یا دل کا بگڑ جانا، اس کا مطلب ہے کہ انسان کی انسانیت ختم ہو گئی ہے، خالی ایک حیوان انسان ہے جو کہ باقی رہ گیا ہے. تو یہ بالکل اپنی فطرت سے ڈسکنیکٹ ہو کے رہ گئے، ہم نے کوئی عہد ہی نہیں پایا. یعنی جو فطری طور پہ جو نیکی کی پہچان ہے، بدی کی پہچان ہے، وہ بھی کھو بیٹھے ہیں یہ. پھر عہد سے مراد شریعت کا عہد بھی ہو سکتا ہے، جو قوموں سے ان کے رسول لیا کرتے تھے. جیسے بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام نے عہد لیا تھا کہ شریعت کی پابندی کریں گے. جب رسول موجود ہوتے تھے، کوئی مشکلات آتی تھیں تو رسول سے کہتے تھے یہ مشکل دور کر دو، اور جب رسول مشکل دور کر دیتے تھے تو پھر بات نہیں مانتے تھے. تو ہم دو طرح کی بات کر رہے ہیں. عہد سے مراد یا تو ایک فطری عہد ہے، کچھ چیزوں کی پہچان ہے جو اللہ نے رکھی، جو ہمیں انسان بناتی ہیں، جو چیزیں انسانیت کے مرتبے پہ ہم کو فائز رکھتی ہیں. اور دوسرے عہد سے مراد شرعی عہد بھی ہو سکتا ہے. تو جو فطری عہد کی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے، فرما رہا ہے کہ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے اکثر میں تو عہد پایا ہی نہیں، اکثر کو فاسقی ہم نے پایا. یعنی اپنی فطرت سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. یعنی وہ جو ایک اللہ نے فطری طور پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں انسان کے اندر، ان سے بھی یہ ڈسکنیکٹ ہو کے رہ گئے. اللہ نے کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں انسانوں کے ذمے، انسانوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں کی ہیں؟ ایک فطری طور پہ اخلاقی ذمہ داریاں، سمپل. چلیے شریعت تو ہر ایک تک نہیں پہنچتی، اخلاق تو ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں، ہماری جینز کے اندر گندھا ہوا ہے. کسی کے پاس شریعت کا کوئی علم نہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ والدین کا خیال کرنا چاہیے، ناپ تول میں ایمانداری کرنی چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے. تو پچھلی قوموں کا اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے تو عہد ہی نہیں پایا. یعنی اخلاقی طور پہ وہ بالکل مردہ ہو گئے تھے، زوال پذیر ہو گئے تھے. یا یہ ہے کہ عہد کیا کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ سمود نے عہد کیا تھا اپنے رسول سے کہ تم اونٹنی دکھا دو تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے. جب اونٹنی دکھا دی، معجزہ دکھا دیا، تو صاف انکار کر دیا، کوئی بات نہ مانی ان کی. جو وعدہ کرتے تھے اس کے خلاف کرتے تھے، اپنی فطرت سے ڈسکنیکٹڈ تھے. جو اللہ نے فطری طور پہ ذمہ داریاں ڈالی تھیں اس سے بھی یہ کٹ کے رہ گئے تھے. تو اکثر کو اللہ تعالیٰ نے فاسقی پایا، اور فاسقوں پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اب قصہ شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. سورت کے آخر تک تقریباً یہ چلتا رہے گا، اور اس میں قریش اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے سبق ہے کہ دیکھو، اگر تم نے اے قریش، اے بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا. ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها.
پھر ان کی قوموں کے بعد جن کا اوپر ذکر کیا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم ہی کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھ لو کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ دیکھیے 5 قصے 5 قوموں کے ہم پڑھ چکے، ابھی 6واں قصہ ہے جو کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک فرق ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یا قومی نہیں آیا، قوم کا ذکر نہیں آیا، فرعون کا ذکر آیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو خطاب کرتے ہیں یا فرعونیوں کو خطاب کرتے ہیں تو یا قومی نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کی نسل سے نہیں تھے، وہ تو خود بنی اسرائیلی تھے۔ بنی اسرائیلیوں سے بات کرتے تو یا قومی کہتے ہیں، لیکن جب وہ فرعون سے بات کرتے ہیں تو کبھی یا قوم کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی قوم سے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہے، بعثت سمجھتے ہیں ورڈ، جو ان کو بھیجا گیا، موسیٰ علیہ السلام باقی انبیاء سے ڈیفرنٹ ہے۔ کس طرح؟ جتنے انبیاء بھیجے گئے وہ سارے کے سارے ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، ایک رسپانسبلٹی دی گئی کہ تم ان کو ٹھیک کر دو۔ فار ایگزامپل شعیب علیہ السلام، فار ایگزامپل لوط علیہ السلام، فار ایگزامپل نوح علیہ السلام، ایک ایک قوم کی طرف بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2 قوموں کی طرف بھیجے گئے، ایک آل فرعون کی طرف اور ایک بنی اسرائیل کی طرف۔ بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ اور یہی خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو مشابہت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، وہ اس اینگل سے ہے۔ کس طرح؟ آپ کیسے بھیجے گئے ہیں 2 قوموں کی طرف؟ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر بھیجے گئے عربوں کی طرف، امیین کی طرف، اور پھر دوسرے آپ بھیجے گئے ہیں تمام انسانوں کی طرف۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بہت بڑا خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آپ کی بھی 2 بعثتیں تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی 2 بعثتیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کا ذکر ہے جو ان کا لیڈر تھا، قوم کا لیڈر تھا، اپنی سارے اختیار اس کے ہاتھ میں تھے۔ اچھا، جتنی تفصیل کے ساتھ فرعون کا ذکر ہم پڑھیں گے اتنی تفصیل کے ساتھ اور کسی کا ذکر نہیں آیا۔ پہلے پارے سے شروع ہوا ہے فرعون کا ذکر اور یہ 30ویں پارے تک چلتا رہے گا آف اینڈ آن۔ وجہ کیا ہے کہ فرعون کی سرکشی تمام اقوام سے بڑھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی تعداد میں اور کسی رسول کو معجزے نہیں دیے گئے۔ تو ہوا کیا؟ ساری نشانیاں دیکھیں، فظلموا بہا، تو ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ ظلم جب با کے ساتھ آتا ہے نا، بہا آیا ہے نا یہاں پر، ظلموا بہا، تو ظلم کا ایک مطلب تو ہوتا ہے نا، ظلم ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ناانصافی، لیکن ظلم جب با کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کفر کیا، کفر کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں تو کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، جو کہوں ٹھیک ٹھیک کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قصہ بیان ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، مختلف صورتوں میں یہ قصہ بیان ہوتا چلا آیا، اور ہر صورت میں ریپیٹیشن نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ بس ایک تکرار برائے تکرار ہے جو کہ چلی چلی آ رہی ہے۔ ہر صورت میں قصے کا اتنا حصہ بیان کیا گیا جس کا صورت کے مرکزی مضمون سے تعلق ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کو دعوت دینے کا ذکر ہے ہی نہیں، وہ دوسری صورتوں میں آئے گا۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے بتائیے ذرا؟ انذار،
کہ جن قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا. تو بس یہی حصہ یہاں بیان ہوا ہے صرف. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے، مصر میں آباد ہو گئے تھے. پھر فرعونیوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. جو فرعون تھا اس نے دعوت نہیں مانی. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر وہ ظلم و ستم سے باز نہیں آئے گا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. اب قرآن یہ نہیں بتا رہا ہم کو کہ کہاں جانے دو، کہاں لے جانا چاہ رہے تھے. لیکن یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ تورات سے ملتی ہیں. بک آف ایگزڈس جو ہے ان کی کتاب الخروج، اس میں یہ آتا ہے کہ وہ 3 دن کے فاصلے پر بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے تھے تاکہ وہاں گائے کی قربانی پیش کریں. ظاہر مصر میں رہتے ہوئے تو ناممکن تھا. جیسے انڈیا میں رہتے ہوئے گائے کی قربانی تو کوئی کر نہیں سکتا، تو جان سے مار ڈالیں گے اس کو. یہی حال جو کہ ہندوؤں کا گائے کے ساتھ ہے، گاؤ پرستی، وہی حال مصر میں لوگوں کا اپنی گائے کے ساتھ تھا. گائے پرستی تھی ان کے ہاں، گائے ان کی معبود تھی. تو یہ کہا کہ بھئی تم ان کو جانے دو، لیکن فرعون نہ مانا، اس نے نہیں جانے دیا، ان کو نہیں چھوڑا. تو طرح طرح کے عذاب ان پر پڑے آ کر. جب بھی عذاب آتا تھا تو مان جاتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے میں جانے دوں گا، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تھا پھر انکار کر دیا کرتا تھا. یہاں تک کہ جب اس نے فائنلی ان کو جانے کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے چلو تم مصر چھوڑ کے جا سکتے ہو، تو جب موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر تو فرعون نے پیچھا کیا تھا ان کا، اور وہ ڈوبا تھا اور اس کے ساتھی بھی ڈوب گئے تھے. تو یہ کئی سال کی جد و جہد جو چلتی رہی، اللہ بہتر جانتا ہے کتنے سال لگے، 40 سال 50 سال، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کئی سال کی جد و جہد کا خلاصہ ہے جو کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے. تو کہا کہ تم ذرا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. قال ان كنت جئت بآية فأتي بها ان كنت من الصادقين. فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اپنے دعوے میں اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو پیش کر. تو کہا کہ میں کیسے مانوں تم اللہ کے رسول ہو، دکھاؤ تم کوئی سند پیش کرو. ایسے کہ کوئی ایمبیسڈر کسی ملک میں جب جاتا ہے تو اپنے کریڈینشیلز پیش کرتا ہے کہ ہاں واقعی میں فلاں ملک کا ایمبیسڈر بن کر آیا ہوں. تو بالکل یہی حیثیت معجزوں کی ہوا کرتی تھی. جب کوئی آ کے دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس دعوے کے ساتھ ثبوت کے طور پہ معجزے بھی وہ پیش کیا کرتے تھے. تو اس نے ثبوت مانگا کہ بتاؤ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس. تو فألقى عصاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی. فإذا هي ثعبان مبین، یکایک کوئی جیتا جاگتا اژدہا تھا. اژدہا پائتھن، بہت بڑا سانپ، اس کا سائز بتایا جا رہا ہے. اب ظاہر قرآن اس کی ہمیں ڈیٹیلز نہیں دیتا، کتنا لمبا تھا، کتنا چوڑا تھا، کتنا خوفناک تھا. روایات ہی بتاتی ہیں کہ آبویسلی آپ دیکھیں جب میریکلسلی ایک لاٹھی اژدہا بنی ہوگی تو فرعون ایسا تو بزدل نہیں تھا نا کہ ہلکا پھلکا سانپ دیکھ کے ڈر جاتا یا کوئی امپریس ہو جاتا. تو کہتے ہیں کہ اتنا خوفناک وہ تھا کہ جب اس نے منہ اپنا کھولا تو اس کا نچلا جو زمین سے لگا اور اوپر کا جبڑا جا کے محل کی چھت سے لگ گیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ فرعون کی طرف دوڑا. کیا حال ہوا ہوگا فرعون کا، کتنا ڈرا ہوگا وہ، واللہ عالم. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو پکڑ لیا تو وہ لاٹھی بن گیا. تو اللہ نے ثعبان مبین اس کو کہا ہے کہ ایک کھلا یعنی کہ اپیرنٹ وہ پائتھن بن گیا تھا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا تھا. اور دوسرا معجزہ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا، سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. ید بیضا مشہور معجزہ کس طرح چمک رہا تھا؟ معمولی تو نہیں ہوگا، اوبویسلی غیر معمولی ہوگا، ایکسٹرا آرڈینری ہوگا. کہتے ہیں اس کی چمک، اس کی سفیدی اتنی غیر معمولی تھی کہ دور دور تک اس کی روشنی پھیل گئی تھی. ان کے ہاتھ کی نور پھیل گیا تھا. اب یہ دیکھا، فرعون دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ. اب ساتھ میں درباری بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں. کیا پتہ ان کو یہ لگا ہو کہ فرعون ڈر رہا ہے یا امپریس ہو رہا ہے. تو فوراً اب جو درباری ہیں وہ بولے.
قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس سے ہمیں صحبت کا اندازہ ہوتا ہے، صحبت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. کیا پتہ چل رہا ہے صحبت کی اہمیت کا؟ بتائیں ذرا. اگر اچھی صحبت ہوتی فرعون کی تو درباری کیا مشورہ دیتے کہ ایمان لاؤ. دیکھو موسیٰ کو ہم جانتے ہیں، ہمارے ہی محل میں پلا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ تھا، تمہارے ساتھ کا کھیلا ہے، اس کے کردار کو ہم پہچانتے جانتے ہیں، اس نے جھوٹ نہیں بولا. اب اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولے گا اللہ کے اوپر؟ اگر لاٹھی ایسی ہی اس کے پاس تھی تو پہلے کیوں نہیں سانپ بن گئی تھی؟ اتنا بڑا جادوگر تھا تو یہ پہلے کیوں نہیں جادو کیا کرتا تھا؟ تو وہ یہ سمجھاتے فرعون کو، اچھا مشورہ دیتے. لیکن جیسا ہم کہتے ہیں نا، جیسی روح ویسے فرشتے. جیسا انسان خود متکبر ہوتا ہے، جیسا انسان خود ہوتا ہے، ویسے ہی صحبت اختیار کرتا ہے. ارد گرد ساتھی ویسے ہی ہوتے ہیں اس کے. اور خاص طور پہ جو پراؤڈ اور ایروگنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے گرد صرف خوش آمدی جمع ہوتے ہیں، بس تعریفیں کرنے والے. تو اگر اپنے چاروں طرف سے صرف ہمیں اپنی تعریفیں سننے کو مل رہی ہیں تو تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے کہ کوئی کیوں نہیں بتاتا کہ میں نے کہاں کوئی غلطی کی ہے، صرف منہ بھر بھر کر تعریفیں میری کیوں ہو رہی ہیں. یہ متکبر لوگوں کے گرد ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. نمبر 2، یہ خوش آمدی کیوں تھے؟ اگر فرعون کی سلطنت کو زوال ہوتا تو ان کا بھی تو عہدہ جاتا. یہ بھی تو ایسے ہی زر پرست، پیسہ پرست، پیسے کو پوجنے والے لوگ تھے. کہنے کو فرعون کی چاہت کے دعوے کرتے تھے، ان کو اپنی کرسی کی فکر تھی کہ اس کا اقتدار گیا تو ہمارا بھی اقتدار گیا. تو سوچا کہ نہیں، فرعون کو جما کے رکھنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر آمادہ کرنا ہے فرعون کو. کیوں؟ تاکہ ہمارا اقتدار جمع رہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی بری صحبت سے بچائے. اوندھے مشورے دینے والے کہتے ہیں نا، خود بھی ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. انہوں نے ڈبایا فرعون کو، وہ خود کچھ کم نہیں تھا سرکشی میں، اور یہ مشورہ دینے والے بھی کچھ پیچھے نہیں تھے. اور غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں اس کے دل میں کہ یہ تو چاہتا ہے موسیٰ کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے. یہ درباری باتیں کر رہے ہیں. ان کو خوف تھا موسیٰ علیہ السلام سے. نمبر 1 تو یہ کہ بنی اسرائیل تعداد میں ویسے ہی زیادہ تھے، اوپر سے موسیٰ علیہ السلام جیسا لیڈر ان کو مل گیا تھا. آل فرعون اچھی طرح جانتے تھے کہ نہ جادوگر ہیں نہ فسادی ہیں، لیکن عوام پر امپریشن ڈالنے کے لیے، تاثر ڈالنے کے لیے ایسی باتیں انہوں نے کہیں، اور فرعون پر امپریشن ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کریں کہ یہ بنی اسرائیل کو آرگنائز کر رہا ہے، تم کو تمہارے وطن سے نکال دے گا. تو یہ جو کہا نا کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تو ارادہ کر رہا ہے تم کو تمہارے وطن سے نکال دے گا. یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. کیا کہا تھا؟ ارسل معی بنی اسرائیل. کہا تھا بھئی ہم جا رہے ہیں، ہمیں جانے دو تم. کہا کہ تم کو نکالنا چاہتا ہے تو کیا کرو؟ اپنے وطن کی حفاظت کرو. کیسے وطن کی حفاظت کرو؟ موسیٰ کو نیچا دکھاؤ. اس میں سلوگنز کی اہمیت کو سمجھیں. اور ہم بھی بعض دفعہ سلوگنز کے سحر میں بہت جلدی گرفتار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں، ہر خود غرض جو ہوتا ہے، ہر جو اللہ کا باغی اور اللہ کا سرکش ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی اچھے سلوگن کی پناہ لیتا ہے. اس کو ایک سلوگن جو ہے وہ ریز کرنا ہے ضرور، جس کے پیچھے اپنی خود غرضی چھپی ہوئی ہوتی ہے. دراصل کاز کے نام پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، کھڑے ہو جاؤ. تو یہ کاز دے دیا لوگوں کو کہ وطن کی حفاظت کرو، ہمارا وطن خطرے میں ہے، موسیٰ بغاوت کرنا چاہ رہا ہے، تم کو نکالنا چاہ رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے کہ ہم ایک نعرہ سن کے اس کے پیچھے دیکھ سکیں کہ اصل میں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کہا کیا جا رہا ہے. جیسے آج کل عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ اپنی آزادی حاصل کر لو، اپنے حقوق حاصل کر لو، یہ کہا جا رہا ہے نا. اس کے پیچھے جھانک کر دیکھیں ہو کیا رہا ہے. دراصل صرف سلوگن کے پیچھے جا کے کسی ریلی میں شامل نہیں ہو جانا چاہیے کہ ویمن ریلی، عورت مارچ نکل رہی ہے، ہم کہیں اچھا عورتیں مارچ کر رہی ہیں میں بھی جاؤں گی. پہلے دیکھیں ایجنڈا کیا ہے.
سوچیں اور کریں اس کے پیچھے کہ اگر جو یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ساری باتیں گھروں کے اندر امپلیمنٹ ہو جائیں گی تو پھر ہمارے گھروں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں ہم مسلم بن کر پیش ہوں گی، اللہ کے ہاں مجرم بن کر پیش ہوں گی. کتنا حصہ ٹھیک ہے، کتنا حصہ غلط ہے. ہر سلوگن کے پیچھے نہیں چلا جاتا. تو کہا کہ اچھا بتاؤ اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا اس کو اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تمام شہروں میں تم اعلان کرنے والے بھیج دو. کیا کریں گے؟ یاتوک بکل ساحر علیم. تمہارے پاس ماہر فن جادوگروں کو وہ لے کر آ جائیں گے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اس میں مصر میں جادو کا بہت زور تھا. تو کہا کہ ذرا ان کو انتظار میں رکھتے ہیں، موسیٰ کو اور ہارون کو، اتنے میں جادوگروں کو جمع کر لیتے ہیں. اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جادوگر بہت تھے ملک کے اندر، بہت سے میجیشنز تھے. اور کیوں تھے؟ اس لیے کہ جادو کی مانگ تھی مصر میں. جس کی مانگ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو سپلائی ہو جاتی ہے پھر اس چیز کی. تو ایک ٹائم لگا، سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا. اب آگے فرمایا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ. تو جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، جمع ہو گئے آ کر. اب ان کا کردار ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا پرست کیسے ہوتے ہیں اور جادوگروں کا کیا کردار تھا. قالوا، جادوگروں نے کہا فرعون سے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم غالب ہوئے تو ہم کو صلہ تو ضرور ملے گا نا، ہمیں تم اجر تو دو گے نا. تو یہاں جادوگروں کا اپنا پول کھل گیا. اگر واقعی جادو سے چیزوں کو بدل کر کچھ کا کچھ کر سکتے تو پتھروں کو ہیرے بنا دیتے، وہ پیتل کو سونا بنا دیتے. تو فرعون کے آگے اس طرح لالچ کا طمع کا مظاہرہ کیوں کرتے؟ خود کو غنی کیوں نہیں کر لیا انہوں نے؟ تو جو اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی کیا حاجت پوری کرے گا؟ اور یہ جادو کا معاملہ یہی ہے. کبھی جادوگروں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ محبوب قدموں کے اندر اور پتہ نہیں فلاں جو ہے وہ یوں ہو جائے گا اور قسمت یوں بدل جائے گی. اپنی قسمت کیوں نہیں بدل لیتے؟ کیوں جوتے پٹخاتے پھرتے ہیں؟ اور ہم آگے پڑھ لیں گے جادوگر کبھی فلاں نہیں پاتے. دنیا میں جادوگر کبھی خوش نہیں رہتے، طرح طرح کی پریشانیوں میں، طرح طرح کی بیماریوں میں، طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں. کبھی نہیں دیکھیں گے جادوگر نے بڑا سا اپنا محل بنا لیا اور بہت سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا. تو اس کے خود جادو کا اللہ نے سارا پول کھول دیا کہ صرف دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں، لالچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں فرعون کے آگے کہ دیکھو ہمیں اجر ملے گا نا اگر ہم غالب آ گئے. قال نعم. فرعون نے کہا ہاں. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اور تم مقرب بارگاہ ہوگے. یہاں اس میں اللہ نے فرعون کی خدائی کا بھی سارا پول کھول دیا. ایسا ہی خدا تھا تو جادوگروں کا محتاج کیوں تھا؟ جادوگروں کا بھی پول کھولا، فرعون کی خدائی کا بھی اللہ نے پول کھولا. خود ہی موسیٰ علیہ السلام سے نمٹ لیتا. اچھا، اور یہ جو اس نے کہا انکم لمن المقربین، اور یقیناً تم مقربین میں سے ہوگے، یہ تو بالکل سچ کہا اس نے. ہوں گے جادوگر مقربین میں سے، کس کے یہ نہیں پتا تھا فرعون کو بھی. قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ کہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج تم کو چاہیے کہ ہم ٹاس نہیں جیتتے جیسے کرکٹ وغیرہ میں، اور جو ٹاس جیتتا ہے وہ پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور اس میں بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس کے لیے. تو کہا کہ اچھا تم پہلے اپنا عصا پھینکو گے کہ ہم پہلے پھینکیں؟ قال القوا. موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نروسنس نہیں ایز سچ تھی. کہا ٹھیک ہے چلو تم ڈالو، نو پرابلم. فلما القوا، جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں پھینکیں، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. اس کو کہتے ہیں نظر بندی. یہ نظر بندی کا جادو ہوتا ہے. اور آج دنیا میں جو میجیشنز ہیں وہ میجیشنز یہی کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں. کبھی اگر آپ نے ان کے بارے میں سنا پڑھا یا دیکھا ہو، اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیں گے فار ایگزامپل.
کیسے غائب کریں گے؟ غائب کر دیں گے یا نظر بندی کریں گے؟ وہ کچھ لائٹ اور ڈارک کا ایسا کھیل وہ کھیلتے ہیں کہ چیزیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی، موجود ہوتی ہے وہ چیز. اسٹیچو آف لبرٹی اپنی جگہ کہیں نہیں غائب ہو رہا، لیکن دیکھنے والوں کو لگتا ہے جیسے کہ وہ غائب ہو گیا. اسی طرح کوئی چیز ہوتی نہیں ہے اس شکل کی، ان کو لگ رہی ہوتی ہے کسی اور شکل کی ہے. تو یہ دراصل نظر بندی کا جادو ہے، اور یہی جادوگروں نے یہ کام کیا تھا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا، امپریشن پڑا لوگوں کے اوپر، ڈر گئے لوگ سارا یہ سب کچھ دیکھ کر. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بڑا زبردست جادو بنا کر لے کر آئے. تو جو یہاں پر بات ہوئی کہ پھر وہ بہت بڑا جادو بنا کر لائے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو یہ جادوگر جو مصر میں جمع تھے، ایسے دنیا میں کہیں جادوگر نہیں تھے. جتنا پاورفل جادو یہ کیا کرتے تھے کوئی اور کر نہیں سکتا تھا. تو لوگ ڈر گئے دیکھ کر. اور ہم آگے پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے. اور یہ ڈرنا کوئی نبوت کے شان کے خلاف نہیں ہے، انسان تھے، انسانوں پہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. کیا؟ ان القی عصاک، کہ اپنا عصا پھینک، اپنی لاٹھی پھینک. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اس کا پھینکنا تھا کہ آن کے آن وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ نظر بندی نہیں تھی، وہ عصا لٹرلی کیمیکل کمپوزیشن اس کا چینج ہو گیا، اور وہ لاٹھی سے جیتا جاگتا سانپ بن گیا. لٹرلی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا کہ بے جان میں وہ جان ڈال دے، چیزوں کی حالت بدل دے. روایات میں آتا ہے اژدہے نے منہ کھولا تو 80 ہاتھ اس نے منہ کھولا تھا. جتنی لاٹھیاں، جتنے سانپ اس وقت دوڑ رہے تھے، جو لوگوں کو سانپ لگ رہے تھے. اور امیجن کریں میدان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں سانپ دوڑ رہے ہوں، تو ظاہر ہے لوگوں کو ڈر لگا ہوگا. کوئی سانپ کسی کی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی اژدہا کسی کی طرف بڑھ رہا ہے، لوگ بھاگے ہوں گے اپنی جان بچانے کے لیے. دیکھیں آج کل جب یہ 3D کے ذریعے امپریشن یہ دے سکتے ہیں کہ آپ کسی ڈائناسور کے منہ میں جا رہے ہیں، یا کسی آپ جہاز سے نیچے گر رہے ہیں، یا کسی اسکائی اسکریپر کے اوپر سے اڑ رہے ہیں. کبھی آپ نے 3D لگا کر کوئی گیمز وغیرہ کھیلیں تو اس میں بالکل لگتا ہے کہ ہم گر رہے ہیں، لوگ چیخنے لگتے ہیں، لگتا ہے ابھی گرے اور ابھی مرے، یہ فیلنگ آنے لگتی ہے. تو جب انسان یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو وہ جادوگر، ایک نارمل انسان، سائنس ٹیکنالوجی یہ کر سکتی ہے، تو وہ جادوگر بھی اللہ جانے وہ کیا کر رہے تھے. لیکن اللہ نے حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دیا تھا. سارا طلسم اس نے نگل لیا، ساری لاٹھیاں رسیاں ساری کی ساری اس نے نگل لی. کسی عیسائی سے مسلمان عالم کی بات چیت ہو رہی تھی، تو اس نے کہا عیسائی سے کہ تم کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک بے جان پرندہ بنایا اور جان ڈال دی، مردے کو زندہ کر دیا، اس لیے. تو تم موسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر اللہ کا بیٹا مانو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی عصا سانپ بن جایا کرتا تھا. تو یہ مسلمانوں کا علم تھا نا، جس کی وجہ سے وہ الحمدللہ دنیا پر رول کرتے رہے. تو سارا طلسم نکل گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ وہ بنا کر لائے تھے سارے کا سارا باطل ہو کے رہ گیا، سب بیکار ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، فرعون اور اس کے ساتھی مقابلے میں مغلوب ہو گئے، چھوٹے بن گئے. وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور چھوٹے بن گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا گویا اندر سے کسی چیز نے ان کو سجدے میں گرا دیا. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کسی اندر کی طاقت نے ان کو الٹا دیا. اپنے فن کا ماہر سمجھ سکتا ہے کہ میرے فن کی لیمیٹیشنز کیا ہیں. ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ اس طرح کوئی جادو یہ کام نہیں کر سکتا جو اس لاٹھی نے کیا ہے کام، کہ وہ حقیقت میں سانپ ہے، وہ صرف نظر بندی نہیں ہے. پھر آگے بھی ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جب مقابلہ شروع ہونے والا تھا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے بھی جادوگروں کو تبلیغ کری تھی کہ تم ابھی بھی باز آ جاؤ، اپنی شامت تم کیوں بلا رہے ہو. تو سب چیزوں نے مل جل کر اثر دکھایا، اور وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے. سچا خالص ایمان ایسا ہی ہوتا ہے.
انسان کے اعمال حرکات کو رول کرتا ہے سچا ایمان. سچا ایمان عمل صالح کرواتا ہے، آٹومیٹکلی کرواتا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی چوائس ہی نہیں تھی جادوگروں کے پاس سجدہ کرنے کے علاوہ اور مان لینے کے علاوہ. اور یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید کوئی حق کی پہچان تھی ان کے ہاں، دبی ہوئی تھی. بعض دفعہ بس ایک ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے، کوئی ایک ٹریگر آ جاتا ہے کہ انسان پھر حق کو مان لیتا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور ریئر واقعہ ہے، ایکسیپشن ہے، استثناء ہے کہ جب کوئی معجزے دیکھ کر ایمان لائے. عام طور پہ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تھے اور بلکہ اپنے کفر میں سخت ہو جاتے تھے. تو معجزے کا اثر ہوا، عصا کا اثر ہوا اور ایمان لے آئے. تو جادوگروں نے کس وجہ سے ایمان کا اقرار کیا؟ یہ پہچان کر کے معجزہ ہے. ایک عام انسان جو کہ وہاں تماشا دیکھ رہے تھے نا، ناظرین، ان کو تو نہیں فرق پتہ چلا ہوگا کہ جادوگروں کی جو رسیاں سانپ بنی ہیں وہ اور جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنی ہے وہ، ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے. ان پر کس کا اثر ہوا تھا؟ جادوگروں کے سجدے کا. اب دیکھیں نا، ایک ڈومینو ایفیکٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے، ایک کے بعد ایک. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب عالم، اسکالرز، لیڈرز، ایکسپرٹس حق مان کر اعتراف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں تو لوگوں پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اس کا. تو لیڈرز کی، علماء کی، جو کہ فزسسٹ ہو یا کیمسٹ ہو یا میڈیسن میں کوئی مقام اپنا رکھتا ہو، ان پہ بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ حق کا اعتراف کریں. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چین آف ایونٹس بنائی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا موقع فراہم کیا. اور کچھ نہیں پتہ ہوتا انسان کو کہ میرے ایمان سے کتنوں کو فائدہ پہنچ جائے گا. اب جب یہ سارا کچھ ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے رب العالمین کے اوپر، تو فرعون کیا کہتا تھا اپنے آپ کو؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ. ہو سکتا ہے کہ فرعون اب تک تھریٹ محسوس نہ کر سکا ہو، پوری طرح کمپریہنڈ نہ کر سکا ہو کہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے تو میرا ہی ذکر کر رہے ہیں. تو جادوگروں نے غلط فہمی دور کری فرعون کی. رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں، اے فرعون تجھ پر نہیں، تو جھوٹا رب ہے. دل ملا گیا وہ تو فوراً ڈیمیج کنٹرول پر آمادہ ہو گیا. قال فرعون، بولا فرعون، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم اس پر ایمان لیا قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. پوچھا نہیں تم نے مجھ سے، ایز اے پوچھتے تو بڑی اجازت دیتا. لیکن دیکھیں یہ ساری تقریریں ہوتی ہیں عوام پر اثر ڈالنے کے لیے. عوام ہوتے ہیں کل انعام، جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ لیڈروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور اسی لیے پھر لیڈرز چاہتے ہیں کہ عوام جاہل رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بے خبر رہیں تاکہ ہم ان کو بے وقوف بناتے رہیں. تو کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تو ایمان لے آئے. ان ھذا لمکر، یہ تو البتہ چال ہے، مکرتموہ فی المدینہ، تم سب نے مل کر یہ چال چلی ہے، تم سب کی سازش ہے، انٹرنیشنل کانسپریسی ہے یہ. کیا؟ لتخرجوا منہا اہلہا. یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا صدقے جائیں ہم اس کے بول پن کے. کہتے ہیں مجھے اپنے اقتدار کی فکر تھوڑی ہے لوگوں، یہ تو تم کو نکالنا چاہتے ہیں، مجھے تو تمہاری بڑی فکر پڑی ہوئی ہے. دکھی انسانیت کی خدمت کرنے میں تمہارا خادم کھڑا ہوا ہوں، میں بیچارہ فرعون. لیڈر ایسی باتیں آج تک کرتے ہیں، آج تک پولیٹکس ایسی ہی چل رہی ہے ساری کی ساری. تو کہا کہ تم کو نکالنا چاہتے ہیں دراصل یہاں سے. فسوف تعلمون، جادوگروں سے کہا کہ ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا. ابھی دیکھتا ہوں تمہارا میں کیا بندوبست کروں. اور سخت ترین سزا سنائی، کوئک ڈیتھ نہیں، انتہائی تکلیف دہ موت. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا. کیوں؟ تاکہ سسک سسک کے تم مرو. ایک دم گلا کاٹ دیں گے تو فوراً مر جاؤ گے. تو تمہارے اعضاء کٹواؤں گا میں مخالف سمتوں سے، سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں یا الٹا ہاتھ سیدھا پاؤں. اس میں دیر میں موت آتی ہے، جلدی نہیں مرتا انسان. ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. اونچا تنا کھڑا کر کے اس پر انسان کو باندھ دیا کرتے تھے. ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا، پھر تم کو میں
ایک تنے کے اوپر کھڑا کروا دوں گا، بھوک سے، پیاس سے، ایکسپوجر سے سسک کے وہیں مر جاؤ گے. تو ایک لنگرنگ پینفل ڈیتھ کا ذکر کر رہا ہے، اتنا ڈرا رہا ہے، انتہائی بے رحمی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے خالی تھریٹ تو نہیں ہوگی، وہ تو کیری آؤٹ کرنے پر قادر ہوگا. اب یہ کردار میں تبدیلی دیکھیں جو ایمان لے کر آتا ہے. قالوا، جادوگر بولے جو پہلے جادوگر تھے، انا الی ربنا منقلبون، کہ ہم کو تو ویسے بھی اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، آج نہیں تو کل مرنا تو ہے. اتنی بڑی آزمائش پر ثابت قدم رہنا، نئے نئے مومن ایسے ہی ہوتے ہیں. وراثت میں دین پانے والے بعض دفعہ کسی چیز کی قدر نہیں کرتے. بنی اسرائیل تو من اور سلوا پہ صبر نہیں کر سکے، نعمتوں پہ صبر نہیں کر سکے، اور یہ اتنی بڑی آزمائش پہ صبر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا، ہمیں لوٹ کے تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے ان کو مان لیا. سمپل دعوت. اب اس کو تبلیغ کر رہے ہیں فرعون کو، ہم مان سکتے ہیں تو کیا تم کو نظر نہیں آ رہی، تم نہیں مان سکتے ان کو. اور پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے نہیں کھڑے ہو گئے کہ تم پر ایمان ہم لائے تھے موسیٰ، تم بچاؤ ہم کو، تم رسپانسبل ہو ہم کو بچانے کے. نہیں، ان کو پتہ تھا ہم ایمان اللہ پر لائے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، کسی انسان کی طرف رخ نہیں کر رہے. یہ ہے توکل علی اللہ. ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، اللہ تو ہم پہ صبر انڈیل دے، اس تکلیف دہ موت پہ ہم کو ثابت قدم رکھ، اس ٹارچر پہ ہم کو ثابت قدم رکھ. وتوفنا مسلمین، اور اللہ تو ہم کو فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرما. کہاں جینے کی حرص اور لالچ، کہاں لیونگ سٹینڈرڈ کی فکر، اور کہاں یہ کوالٹی آف ڈیتھ کی ان کو فکر پڑ گئی کہ ہماری موت کس حال میں آنی ہے. پہلے جینے کا معاملہ تھا کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں، کتنا پیسہ ملنا چاہیے ہم کو. کہاں ان کا حال اب یہ ہو گیا کہ بس موت کی فکر پڑ گئی. پرائرٹیز کو دیکھا آپ نے کیسے چینج ہو جاتی ہیں. یہ ہے ایمان کا ٹیسٹ کہ تمہاری ترجیحات کتنی بدلی، اور بہت کم کی ترجیحات بدلتی ہیں. میں سچ آپ کو بتا رہی ہوں. ہم منہ سے تو بولتے رہتے ہیں لیکن ترجیحات ہماری پھر وہی رہتی ہیں. انہی چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، انہی چیزوں کے لیے تڑپتے ہیں جس کے لیے باقی دنیا تڑپ رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے. تو جب تک ہماری اپنی دل سے پرائرٹیز نہیں بدلیں گی، اس کا مطلب ہے ہم سچے ایمان والے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم کو ایمان نصیب فرمائے.